بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا شکریہ. میں نے پرسوں بھی کوشش کی تھی کہ آپ سب کو جمع کروں. کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی تھی. میں نے یہی بہتر سمجھا کہ پھر آج دوبارہ ملنے. پرسوں جب میں باہر نکلا ہوا تھا بارش کے دوران شہر کا معائنہ کرنے، ویسے اس دن بھی میں نے کہا تھا نارملی تو مجھے آپ دوست مل جاتے ہیں سڑکوں پہ، لیکن میں خالی عید کی چھٹیاں کچھ منا رہے تھے اور کچھ بارش میں پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی نہیں نکل سکے. یہ دونوں وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے ملاقات نہیں. اور آج آپ کی مہربانی آپ سب آئیں. آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کس سلسلے میں ادھر ہم آج آپ کو میں نے دعوت دی ہے آنے کی. مانسون کی برساتیں. مانسون کی برساتیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں کافی بارش ہوئی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو نمبرز دے دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. آپ کو اندازہ تو خیر آپ نے خود ہی فیل کیا ہوگا، لیکن شاید لوگوں کو پتہ نہیں کہ بارش کتنی ہوئی تھی اور جس طریقے سے کام کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اس وقت تک سب سے کراچی کے اندر، کراچی شہر پہ میں پہلے زیادہ فوکس کروں گا، باقی سندھ کے علاقوں کی بھی کا ذکر کروں گا. کراچی شہر کے اندر جو ہمارا ساؤتھ کا علاقہ ہے اس میں 5 جولائی سے جو یہ برساتی مانسون شروع ہوا ہے اور 12 جولائی تک 343 ملی میٹر بارش پڑی ہے. 343 ملی میٹرز. اب اچھا، جو خاص چیز اس میں دیکھنے کی ہے نا، اس سے پہلے 2020 میں سب سے زیادہ بارش پڑی تھی. 2020 میں جولائی کے مہینے میں ٹوٹل مہینے میں 151 ملی میٹر بارش پڑی تھی. اگست پچھلے سال کا ہمارا 2 سال پہلے جو تھا 2020 کا، اس میں 2 سپیل ہوئے تھے. پہلا سپیل بارش کا تھا 6 اگست سے 9 اگست تک جس میں 178 ملی میٹر بارش پڑی تھی. اور دوسرا سپیل جو بہت ہی خطرناک تھا، جو شہر کی ہسٹری میں اتنی زیادہ بارش نہیں، وہ پچھلا سال اگست کا ہمارا ریکارڈ بریکنگ ریکارڈ ٹوٹے تھے سارے. آئی ہوپ اس سال نہ ہو، اس لیے اسی ڈائریکشن میں ہم شاید جا رہے ہیں. اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے. 21 سے 27 اگست تک یعنی یہ 6-7 دنوں میں 411 ملی میٹر بارش پڑی تھی اگست میں. خاص چیز جو ہے جو شاید لوگ نوٹ نہیں کریں گے، بارش اگر پورے مہینے میں روزانہ 20 ملی میٹر بھی پڑے تو پورے مہینے میں کتنی جائے گی؟ 600 ملی میٹر ہو جائے گی، لیکن وہ کچھ نقصان نہیں کرے گی. اگر روزانہ 20 ملی میٹر بارش پڑے، آپ پانی تھوڑا بہت کہیں جمع ہوگا، لو لائیں گے، اس میں امیڈیٹلی نکل جائے گا. نہ ہمیں کوئی ایفرٹ کرنا پڑے گا، نہ چیف منسٹر کو نکلنا پڑے گا، نہ منسٹرز کو نکلنا پڑے گا. انتظامیہ خود کلیئر کر لیتی ہے. تو 600 ملی میٹر بھی اگر، لیکن اگر اکٹھی بارش شارٹ سپین میں بہت زیادہ ہو، اور وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2020 میں جو 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ بارش ہوئی تھی، یہ 25-26 اگست کو ہی ہوگی، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ اس وقت نہیں پتا، یاد نہیں ہے، 27 اگست کو 231 ملی میٹر تھی. اور 2022 میں 24 گھنٹے میں ساؤتھ میں 232 ملی میٹر بارش پڑی. یہ صرف اندازہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ باتیں بہت کر رہے ہیں نا، کچھ آپ کے دوستوں سمیت، ان کو اندازہ تو ہونا بھائی کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اور 3 گھنٹے کے دوران، یہ بھی میں نے ان سے کہا ہے کہا کہ بتاؤ مجھے، اس لیے کہ جتنا شارٹ سپین میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کو کیٹر کرنا. 3 گھنٹے کے دوران پرسوں صبح 8 بجے سے 11 بجے تک 126.6 تقریباً 127 ملی میٹر بارش پڑی تھی. اور 2020 میں یہی نمبر 3 گھنٹے کا میکسیمم تھا 120 ملی میٹر. اس سے یہ صرف نمبرز بتانے کا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سنگینی کا پتہ چلے. لوگ کرتے ہیں جی کسی نے تیاری نہیں کی. اور زیادہ ہمیں ایک اور پریشانی یہ تھی کہ یہ کس دن بارش ہوئی؟ جس دن عید کا دن تھا.
اب ہمارا مذہبی تہوار ہے اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ جس میں قربانی کے لیے ہوتا ہے اور وہ آلائشیں اور چیزوں پہ سارا آپ کا سٹاف لگا ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں کمبائن ہوئی. اس شدید بارش کے باوجود, اچھا یہ جو 126 ملی میٹر میں نے آپ کو بتائی نا, اس سے پہلے 12 گھنٹے میں ساؤتھ میں 106 ملی میٹر پڑی تھی. مطلب 12 گھنٹے میں 106 ملی میٹر, اور پھر اگلے 3 گھنٹے میں 15 گھنٹے میں یہ ملا لے تو 232 جو میں نے آپ کو بتایا ملی میٹر بارش جو ہائیسٹ ہوئی ہے کسی بھی 24 آور پیریڈ میں کراچی کے اندر, وہ ابھی ہوئی تھی. اس کے باوجود اتنی شدید بارش, اور 2020 سے اس لیے میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ پچھلے سال جو ہے نا وہ اس سے پہلے جو برساتیں ہوئی ہیں جو ہمارا ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ 2020 سب سے زیادہ بارش تھی. یہ آپ نے 2007 میں بھی بارشیں ہوئی تھیں. آپ اس شہر کی, میں وہ جو کل میں نے دیکھا تھا, آپ 1984 کی ایک تصویر ساروں نے دکھائی تھی ڈان میں, وہ میں نے خود دیکھی ہے. آپ لوگوں سے عمر میں بڑا ہوں سب سے. وہ خود میں نے وہ بارش دیکھی تھی اور میں اس جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ وہ پانی تھا. کراچی کی میں رہتا آیا ہوں, سب پتہ ہے کب کب بارش ہوئی, کب کب میں خود یہ کون سا سال ہے, 93 تھا, نہیں 90 یا 91, یہ ویسٹ ہے پانی میں گاڑی ڈوب گئی تھی اور میں چل رہا. تو یہ فینومنا ایک نیا نہیں, وہ پرانی تصویریں بھی دکھا رہے ہیں, یہ ہوتی ہیں. اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے برساتیں زیادہ ہو رہی ہیں. 2007 میں 140 ملی میٹر بارش پڑی تھی اور 200 سے زیادہ 228 لوگ کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اس زمانے کے وزیر صاحب کا بیان ہے جو میں نے اخبار سے اٹھایا. وہ ہوگی یار 2007 والی, اگر نمبرز وہ دکھا دیں آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ جائے گی چیز. اس کے بعد یہ 2007 200 لکھا ہے, لیکن وہ اگر وہ کراچی ڈیتھ ٹول سورس ٹو ابو 200 آپ دیکھ رہے ہیں لیفٹ پہ, یہ غالباً دا نیوز کی خبر ہے اور اس کی ڈیٹیل میں نے نیچے پڑھی تو 228 اس زمانے کے وزیر صاحب نے بتایا تھا کہ ڈیتھس ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور بارش کتنی تھی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں 140 ملی میٹر, ادھکام گھٹ, آدھے سے بھی کم. 2010 پہ آ جائیں بھائی, یہ 2009 میں 200 ملی میٹر بارش پڑی اور 50 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. سٹی ناظم تھے سب سے اچھے ناظم دنیا کے اس وقت میں, جو آج کل بہت بول رہے ہیں, اور انہوں نے, اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں گے یہ خبریں آپ نکال لیں, اسے کہہ کہ ہماری تیاری نہیں تھی. یہ کہہ رہے اتھارٹیز ور ٹرائنگ their بیسٹ ٹو کوپ اپ ود دی سچویشن. آگے اور یہ کہ پیچھے جائیں. Volunteers of AD and Chipa ambulance service said 7 victims were believed to have drowned. یہ سارا یہ آگے 50 کا یہ نمبر ہے جو میں نے لیا. آگے جائیں 2010 میں اگین سب سے اچھا یہ ناگن چورنگی کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہوں گے ابھی جو سامنے ہے, اور ابھی بھی آپ نے یہ اٹیچ, یہ دوسری کیوں آ گیا, یہ ناگن چورنگی دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی ناگن چورنگی آپ نے دیکھی ہوگی اس شدید بارش کے باوجود, کہ میرا خیال ہے کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ وہاں پانی نہیں ٹھہرا تھا. اور یہ میں بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ بات, باوجود اس کے کہ عید کا دن تھا. ہمارے سینٹرل ڈسٹرکٹ میں میرا خیال ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں دنیا کے سے سب سے زیادہ, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, یہ نمبر میں زیادہ بول جاؤں, لیکن پاکستان میں تو فور شیور سب سے زیادہ جو ہے قربانی کرتے ہیں لوگ, اور ماشاءاللہ سب روڈ پہ کرتے ہیں. اس کے باوجود ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہوا تھا اس دن آلائشیں اٹھانے میں, اس لیے بارشیں ہو گئی ایک دم اور یہ ایشوز کریٹ ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں ایڈ ہوئیں. خیر یہ ساری آپ نے دیکھا, عید سے پہلے جو بارش ہوئی تھی, جو پہلا اسپیل ہوا تھا, یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عید کے دن, ہاں کہیں چھوٹی گلی میں کسی بہت ڈپریشن کے ایریا میں پانی ہو سکتا ہے,
لیکن بائی اینڈ لارج عید کا دن، عید کا پہلا دن یعنی 10 جولائی کو کوئی شہر میں پانی نہیں تھا. 10 جولائی کی شام یا رات سے بارش شروع ہوئی، پوری رات چلی. اگلے دن کوئی 12-1-2 بجے تک وہ بارش چلی. شدید بارش تھی، جو میں نے بتایا کہ اتنی شدید بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی 24 گھنٹے کے اندر اور 3 گھنٹے کے اندر. اس شدید بارش میں بھی جیسے وہ بارش رکی، ادھر میں نے ایک میٹنگ بلائی تھی امیڈیٹلی، اور میٹنگ کے امیڈیٹلی بعد میں خود باہر نکلا تھا اور شہر میں پانی تھا، بہت زیادہ پانی تھا. 4x4 کے علاوہ آپ چل نہیں سکتے تھے کئی جگہوں پہ. لیکن اس وقت بھی کراچی شہر کے زندہ دلان، میرے ساتھ کون تھے، مرتضیٰ ساتھ تھا اس وقت، چیف سیکرٹری صاحب ساتھ تھے. وہ میں دیکھا کہ لوگ موٹر سائیکلز پہ بھی گھوم رہے تھے اپنی فیملیز کے ساتھ. خیر وہ اچھی بات ہے وہ، اور میں کہہ رہا تھا یار ابھی کیوں، اس لیے کہ حالات شہر کے اس وقت صحیح نہیں تھے. اور کہیں پہ بھی اتنی بارش ہو، میں نے اس دن بھی کہی تھی بات، دنیا میں مجھے ایک شہر بتا دے جہاں پہ نارمل ایوریج سے زیادہ، کہ ہر شہر اپنے ایک ایوریج کیپیسٹی کے تحت اپنی ڈرینز ڈیزائن کرتا ہے، اپنے نکال جو ہے وہ سارے ڈیزائن کرتا ہے. اب جتنا کراچی میں آدمی کا ڈیزائن ہوتا ہے، میرا خیال ہے کسی ڈیزرٹ کے علاقے میں جہاں برساتیں نہیں ہوتی ہیں، ریاض میں یا ادھر تو اتنی ڈیزائن نہیں ہوگی، اس لیے ادھر بارش کم ہوتی ہے. ہاں سنگاپور میں اس سے بہت زیادہ ڈیزائن ہوگا پانی کا. وہ لوگ دکھاتے ہیں، بٹ میں نے وہ بڑی تصویریں دیکھی آپ کے کچھ دوستوں کی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی لنڈن میں بارش ہو رہی ہے اور دیکھیں میں گھوم رہا ہوں اور یہ کراچی میں کیا ہو گیا. تو بھائی لنڈن میں تو 24 گھنٹے، وہ کہتے ہیں کہ لنڈن میں 365 میں سے 465 دن بارش ہوتی ہے. وہ ڈیزائنڈ ہے اس طریقے سے. لیکن کوئی بھی شہر اپنی ڈیزائن کیپیسٹی سے ایوریج سے اتنا زیادہ بارش ہو تو نہیں ایسا ہوگا کہ بالکل پانی نہیں ٹھہرے گا. ہاں کیا کام ہے اس کے بعد کہ کتنا جلدی آپ وہ پانی نکال سکتے ہیں. پھر آپ نے وہ ایفرٹس لینی پڑتی ہے جو نارملی آپ نہیں کر سکتے. مطلب آپ پمپنگ کی بہت زیادہ، جتنی ہم ایڈیشنل پمپس لگاتے ہیں یا لوگ ڈپلوائے کرتے ہیں، یہ سال کے 12 مہینے اور ہر سال یہ لوگ آپ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اتنے. یہ بڑی سمپل چیز ہے. 11 تاریخ کو 1-1:30 بجے کے قریب بارش رکی. میں 2-2:30 بجے روڈ پہ تھا، میرے ساتھ اچھا ادھر بڑی باتیں ہوئیں. میں مطلب افسوس بھی ہوا، تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے نا. اس کے اندر کہیں لے آتے ہیں ایتھنک باتیں. ٹھیک ہے، میں خود گاؤں گیا تھا عید پہ، لیکن میں رات کو واپس آ گیا تھا اور میں کانٹیکٹ میں تھا. اور مجھے جب وہ تھا کہ جی برسات ہونی ہے، میں برسات سے پہلے پہنچ گیا، اس لیے اس کے شاید پہنچ نہیں سکتا اگر میں ٹائملی نہیں آتا. میں نے یہ سارے وہ گئے افسران چلے گئے عید پہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری لسٹیں میرے پاس موجود ہیں افسران کی جو جھوٹ بول رہے ہیں نا لوگ، جن کے اپنے زمانے میں تو جو کچھ ہوا سب نے دیکھا، لیکن اب وہ صرف ایتھنک بنیادوں پہ باتیں کر رہے ہیں. آپ کے افسران میں چیف سیکرٹری صاحب کراچی میں موجود تھے تھرو آؤٹ. اس میں مین کام اگر افسران کی بات کریں کس کس کا ہے؟ چیف سیکرٹری اوبویسلی صوبے کا ایگزیکٹو انچارج ہوتا ہے. آپ کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے کراچی کے، وہ کراچی میں موجود تھے. میونسپل کمشنر کراچی کے کراچی میں موجود تھے. آپ کے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کراچی میں موجود تھے تھرو آؤٹ. آپ کے ایم ڈی KWSB کراچی میں موجود تھے تھرو آؤٹ. آپ کے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کراچی میں موجود تھے. بھائی اگر سارے DC صاحبان کراچی میں موجود تھے، آپ نام لیں کسی کا بھی، ٹھیک ہے جی، پھر یہ آپ کو پریشانی کیا تھی؟ یہ صرف اس لیے کہ الیکشن آنے اور آپ نے دوسری پارٹیوں کو گندا کرنا ہے تو آپ یہ کریں گے، جس میں آپ نہ اخلاق کا خیال رکھیں گے، نہ آپ کسی کے مذہبی تہوار کے بارے میں خیال رکھیں گے، نہ آپ کسی کی ایتھنیسٹی پہ شروع ہو جائیں گے. بہت ہی افسوس کی بات ہے.
مطلب یہی لوگ پہلے بھی رہے ہیں. یہ متحدہ قومی موومنٹ کے کیا نام ہے یار اس کا سب سے بڑا سب سے اچھا میئر دنیا کا کیا نام ہے, نام بھول گیا, مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال MQM والا, اب پتہ نہیں کہاں ہے. اس وقت تو بڑے تاج پہنائے تھے اس کو, مٹھائیاں کھلائی تھی, ہار پہنائے تھے. آپ کو یاد ہے نا, یہ پرانی باتیں نہیں ہیں یار. ابھی وہ بیٹھ کے زہر اگل رہا ہے. یہ PTI والے اس شہر نے ان کو صحیح یا غلط, میرے حساب سے تو غلط, متحدہ والے بھی میرا ساتھ دیں گے اس میں, کہیں گے غلط, 14 MNA دیے. سوائے ٹی وی پہ کرنے کے کوئی کام کیے انہوں نے؟ ٹھیک ہے سارا کام حکومت کا ہے, لیکن یہ PTI تو بڑی جماعت ہے نہیں ایکچولی, بہت بڑی جماعت کہلاتی ہے. پیپلز پارٹی, میں اپوزیشن میں تھا 2007 کے اندر, جو ہے دادو میں کیرتھر رینج سے پانی آیا تھا, ہم خود ادھر کام کا جتنا تھا, انسٹیڈ کہ میں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر صرف شور مچاتا رہوں, اس لیے کہ وہ فائدہ نہیں دیتا. 2007 کے اندر ایز اپوزیشن ممبر جب ہم روڈ پہ تھے تو ہمیں اس کا الیکشنز میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہیں, یہ بہانے نہیں کرتے, یہ صرف وربل ڈائریا جن کو نہیں ہوتا کہ ٹی وی پہ بولنا ہے. ٹی وی آپ لوگ بھی یار ویسے کمال کرتے ہو نا, کیمرہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہو, وہ اپنے آپ کو سپر سٹار سمجھتے ہیں اور وہ بولتے رہتے ہیں, چاہے وہ نام میں نہیں لوں گا. ان کا جو بڑا ہے بیٹھا ہوا, ارے بھائی تم جلسوں سے خطاب کر رہے ہو, تم نے کراچی, تم 3.5 پونے 4 سال وزیر اعظم رہے, تم نے ایک رات کراچی میں نہیں بتائی. کراچی کی فکر ہے تمہیں؟ تم نے کراچی کو دیا کیا تھا؟ گرین لائن پہلے وہ گورنمنٹ بنا کے گئی, تم نے 4 سال لگایا اس کو کمپلیٹ کرنے میں. K4 تم نے میرے سامنے بند کرایا, میں گواہی کیا منٹس دکھا دوں گا آپ لوگوں کو. اس نے کہا جی اس پہ کام بند کر دو, اس لیے کہ اس میں بڑی کرپشن ہوئی, اور کرپشن چور, مطلب مجھے تو وہ ایک میں نے کہا تھا کہ توشہ خانہ سے چوری تم کرو, چور ہم. آٹے چینی کا بحران تم لاؤ, وہاں کرپشن دبا کے کرو, چور ہم. اور پتہ نہیں کون کون تمہارے نئے نئے نام آ رہے ہیں, میں نہیں نام لینا چاہتا, پھر ناراض بھی ہو جاتا ہے نا کبھی اس کو اگر نام کو کہتے یہ تو غیر سیاسی لوگ ہیں. یار پتہ نہیں غیر سیاسی لوگ کیسے ہو گئے, وہ اگر وکٹمائز کر رہے ہیں, میڈیا کیمپینز چلوا رہے ہیں, تو غیر سیاسی نہیں ہے بھائی وہ. اور ابھی بھی جلسوں میں پنجاب میں ایشو بنانے کے لیے, کراچی آ کے دیکھو تو صحیح, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پانی, میں یہ نہیں کہ میں ابھی اس پہ آؤں گا, لیکن بہت ہر طریقے سے انتظامیہ نے, کابینہ نے پوری ایفرٹ کی ہے, روڈوں پہ رہے ہیں. آپ آج اور جگہ پہ بھی برسات, KPK میں بھی برسات ہوئی, میں نے تو کوئی ایسی, ہو سکتا ہے وہ آپ کی میڈیا بڑی ناانصافی کرتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے انہیں دکھاتی نہیں ہے, لیکن وہ ناانصافی اس لیے بھی کرتے ہیں, صرف کراچی دکھاتی ہے, باقی ان کو نظر نہیں آتا. لیکن میں نے تو کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھے کہ چیف منسٹر نکلے ہوئے ہوں, یا چیف سیکرٹری نکلے ہوئے ہوں, یا ایڈمنسٹریٹرز یا وہ نکلے ہوئے ہوں, یا انتظامیہ نکلی ہوئی ہو, ڈانٹ ڈپٹ بھی ہو رہی ہے روڈ پہ, اور سب نے ورق کھڑی نکتا ہے. یہ تو کہیں اور نہیں دیکھا. لیکن اس کو کراچی یاد آئے گا اس لیے کہ اس نے صرف پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, جھوٹ بولنا ہے. اس کو اس وقت مراد علی شاہ کے کیسز بھی یاد آتے ہیں, جو جھوٹے اس نے پورے 4 سال کوشش کرتا رہا کہ میرے اوپر بناتا رہے. اللہ تعالیٰ ہے نا, آنے والے دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. وہ کسی اور وقت بتاؤں گا آپ لوگوں کو سارے قصے کہ کس طریقے سے یہ کوشش کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ناکام کیا. جو ایک کیس بعد میں انہوں نے ریفرنس فائل بھی کیا, وہ بھی کسی دن آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں آپ سے جب موقع ہوگا, یہ موقع نہیں ہے ڈسکس کروں گا, آپ کو بتاؤں گا. وہی نوری آباد کا پاور پلانٹ ہے جو اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کراچی کو 100 میگا واٹ بجلی 24 گھنٹے دیتا ہے, 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوا. اس کا ریفرنس بنا ہوا ہے, بنائے. اللہ تعالیٰ والے کے یہ کیسز سیاستدانوں کے اوپر جھوٹے یہ بناتے رہتے ہیں. اپنے اب صحیح کیسز بھگتیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیس ہوتا کیا ہے. یہ تو توشہ خانہ والا صرف سوچ سمجھ کے میرے تو ہوائیاں آواز بھاگتا ہو جاتے ہیں, یہ کیا کہہ رہا ہے. تو خیر, شہر کی صورتحال جیسے میں نے آپ کو بتایا 11 تاریخ کو, مجھے بڑی, آج بھی صبح ایک میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا,
اور کہہ رہے تھے کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی انہوں نے نام لیے فلانی جگہ کلیئر نہیں ہوئی، جو کہ کل شام کو کلیئر ہو گئی تھی، اور 48 تو ابھی بھی نہیں ہوئے یار، بارش ختم ہوئے ابھی ہوئے جب ہم بیٹھے. مطلب جھوٹ بولنا ہے بھائی، نہیں بولو یار، اتنا دیکھو سینسیشنلائز کرنا ہے، آپ نے چینل کو چلانا ہے، لیکن تھوڑا سا اپنے ضمیر سے بھی خود بھی سوال کرو. میں میڈیا سے سوری تھوڑا سا کینڈیڈ ہو رہا ہوں، تھوڑا سا خود بھی سوال کرو. سچویشن کیا ہے؟ ہم پرسوں جیسے ہی بارش رکی تھی اس وقت میری گاڑی جو ہے تقریباً دوبارہ ڈوبتے بچی. ایک بار پہلے تو ایک گاڑی ڈبو چکے تھے یہاں پہ سیکریٹریٹ کے پاس، ہائی کورٹ کے پیچھے، اور اگر وہ یو ٹرن کر کے عمران خان نہ بنتے ہم تو شاید ڈوب جاتے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ کہتا تھا یو ٹرن کر لو، شاید اس حوالے سے صحیح ہے، لیکن وہ اس پرنسپل وہ یو ٹرن اچھا سمجھتا تھا. خیر اس کے بعد کو چھوڑو، پھر اور کہیں سے چلا جاؤں گا میں. لیکن کل صبح تک وہ 4-5 فٹ جو پانی تھا وہ صاف تھا. اس طریقے سے شہر کے ہر علاقے میں سوائے اولڈ سٹی ایریا، وہاں پہ شہر صاف تھا. اولڈ سٹی ایریا میں ابھی کل میں دوبارہ گیا تھا، ادھر کھڑے رہے تھے ہمارے وزراء، ادھر تھے. ایڈمنسٹریٹر صاحب کو انفارچونیٹلی کووڈ ہو گیا، انہوں نے بڑی محنت کی تھرو آؤٹ دس برسات. ابھی بھی آج وہ میں نے میٹنگ کی تھی تو آن لائن ہمارے ساتھ تھے. آپ کی اولڈ سٹی ایریا بھی بائی اینڈ لارج کلیئر ہے. کچھ گلیوں میں وہ ہے بھی نام لکھے ہوئے ادھر پانی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا پانی نہیں ہے. ایک بہت بڑا پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جب اتنی برسات ہوتی ہے، یہ سیوریج لائن سے پانی نکلتا ہے، نالوں کے علاوہ سیوریج لائن میں پانی جائے گا. برسات کے پانی کے ساتھ بہت زیادہ ڈیبری، آپ کی پلاسٹک بیگز انفارچونیٹلی یہ جا کے آپ کی سیوریج لائنز کو کلاگ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر سیوریج ابلنے لگتا ہے. اور یہ ہوا NICVD میں کل میں منسٹر صاحب کو میں نے ادھر میں ایسے ہی کبھی خود بھی آپ تو سمجھتے نا شاید، یہ سوائے پروٹوکول میں اکیلا بالکل ایک ڈرائیور کے ساتھ کبھی وہ بھی نہیں ہوتا. نکل کے چیک کرتا ہوں. میں جا کے ادھر کھڑا ہوا تو میں نے خود دیکھا گٹر ابل رہا تھا. پانی اس لیے کہ مجھے NICVD اور جنا اسپتال کی تھوڑی تھی پریشانی کہ ادھر کلیئر ہونا چاہیے ہر وقت، یہاں پانی نہیں ہونا چاہیے. دیٹس وائی وینٹ دیر. میں نے چیک کیا تو وہاں گٹر سے پانی بول رہا تھا، ادھر بلایا، وہ بھی ابھی صبح تک کلیئر کرایا. تو ساری رات بیٹھا ہے لوگوں کو، کل رات بھی بیٹھے، آج یہ جو 2 رات پہلے بھی اور کل رات بھی بیٹھے. اولڈ سٹی ایریا سے ہم نے جیسے میں نے کہا بائی اینڈ لارج پانی نکال دیا. وہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہیں بیفور اینڈ آفٹر کی، جو پانی جن جگہوں پہ پتہ نہیں انہوں نے صحیح بنائی کہ نہیں. خیر، تو پوری سندھ حکومت نے، اور میں شاباشی بھی دوں گا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عید سے پہلے سے یہ لوگ روڈوں پہ ہیں. فٹیگ ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن یہ لگے ہوئے ہیں. لیکن آج بھی میں نے ان کی ہمت افزائی بھی کی ہے، تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے، تھوڑی ہمت افزائی بھی کی ہے، تاکہ یہ کنٹینیوسلی لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے رہیں. تو جو میں کہہ رہا تھا، سوائے اولڈ سٹی ایریا کے، اور اس میں بھی کچھ گلیوں کے مین روڈز کلیئر ہو چکے ہیں، اور ہمیں کچھ بڑے مسئلے آئے ہیں. ہماری یہ 72 انچ کی 6 جگہ سے ہماری سیوریج لائن سنک ہوئی ہیں، 6 ڈیورنگ دس پیریڈ. 3 انہوں نے کر دی ہیں ریپیئر، 3 پہ کام جا رہا ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ بالکل سامنے کلفٹن پمپنگ سٹیشن ہے، ادھر کی جو 72 انچ کی سیوریج لائن جاتی ہے وہ کولیپس ہو گئی کل، اور اس پہ ابھی کام چل رہا ہے. 2-3 دن لگیں گے، اس کی وجہ سے ہمیں پرابلمز آئیں گے. پیچھے پانی جو سارا جمع ہو جاتا ہے سیوریج کا، یہ ایشوز ہیں، اور ہم نے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ان کو باؤزرز کے ذریعے پمپ کر کے باؤزرز میں وہ پانی نکالیں تاکہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. ایک اور سپیل برسات کا کل سے آنا ہے، ہم اسی لیے کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی صفائی کر سکیں. آج ہم نے میٹنگ کی تھی، ادھر بات کرتے ہیں نا کہ کوئی پلان، عجیب ہی منطق ہے یار. مطلب ان کو پتہ کیا ہے یار، یہ تو شاید خود سمجھتے ہیں کہ جب خود تھے یہ حرکتیں کرتے تھے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی تھی. ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی. میں چیف منسٹر رہے ہوئے مجھے 5-6 سال ہو گئے ہیں،
اور اس سے پہلے میں فائنانس منسٹر رہا ہوں، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی تھی جب بھی ہوتے تھے، نالوں کی صفائی کے لیے پیسے دیں، 200 ملین دیں، 800 ملین دیں، یہ پیسے. میں یہ بھی شاہ صاحب آپ ذرا بتائیے گا، نالوں کی صفائی ہم نے بھی کرائی، انہوں نے بھی کرائی تھی، اور کمپیئر کیجئے گا کتنا ہم نے خرچہ کیا ہے. پلیز یہ نمبر مجھے اس وقت زبانی یاد نہیں ہے، لیکن اس کے ایک فریکشن پہ ہم نے وہ نالے صاف کیے، اور یہ نالے چلے ہیں اس سال. نالوں کی صفائی ہوئی، وقت پہ نالوں کی صفائی کراتی، بغیر گھر بیٹھے نہیں کرتے. بھائی ایمرجنسی لگا دو، آج بھی ایک صاحب تھے، ایمرجنسی لگا دو. بھائی یہ تو 5 جولائی کو ایمرجنسی ڈیوٹی روسٹر ڈیورنگ عید الاضحیٰ وتھ افیکٹ فرام 8 جولائی ٹو 12 جولائی. یہ ہفتے کی یہ واٹر بورڈ کی ہے، یہ کے ایم سی کی ایمرجنسی ڈیوٹیز کی میرے پاس لسٹ ہے. یہ ساری چیزیں ہوئی تبھی تو صاف ہوئے شہر. ایک ہیومن ایفرٹ لگی ہے جس وجہ سے شہر جتنا صاف ہوا ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں، لوگوں کو تکلیف، لوگوں کا نقصان ہوا ہے. جہاں جہاں بیسمنٹ میں خاص طور پہ اولڈ سٹی ایریا میں ہوا ہے، اور میں ہے اس کا ہم حل کوئی نہ کوئی نکالیں گے. جو پانی بیسمنٹس میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے سٹورز ہیں، سٹاکس پڑے ہوئے ہیں، ان کو نقصان شدید ہوا ہے. میں صرف کمپیریزن جو آپ کو کہہ رہا تھا نا، آپ لوگ ساتھ، سارے دوست میرے ساتھ ہی رہے، کافی سالوں سے ہم اکٹھے ہیں، کچھ تو اس دن بھی ساتھ ہوں گے. اس دفعہ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ غائب تھے یار روڈوں سے. جب پچھلی بارش ہوئی تھی، یہ 27 اگست والی، میں چیف منسٹر ہاؤس سے نکلا تھا تو میں شارع فیصل پہ آپ کا جو ایف ٹی سی ہے اس سے آگے نہیں جا سک رہا تھا. شاید کچھ دوست بھی تھے، مجھے خاتون بھی ادھر ملی تھی جن کا بچہ ہو گیا تھا، بعد میں ملا تھا. میں شارع فیصل میں آگے نہیں جا سکتے، اتنا پانی تھا. نرسری کے اگلے دن صبح گئے تھے تو ہم نے لیول دیکھا تھا دکانوں تک. اس وقت اس سال جیسے بارش میں نے بتایا نا 1-2 بجے بند ہوئی، اور میں 3 ساڑھے 3 یا 4 بجے تھا تو میں پورا شارع فیصل وہ جگہ سے ہو گیا ہوں. ادھر پانی تھا روڈ پہ، یہ میں کہہ رہا بالکل نہیں تھا، لیکن وہ 5-6 انچ سے اوپر پانی نہیں تھا روڈ پہ کہ آدمی آرام سے ایک 4x4 میں نکل جائے. یہ میری یہ حالت تھی شہر کی. یہ 36 گھنٹے پرانی تصویریں، اور یہ ابھی ہے، یہ ابھی بھی نہیں ہے، ابھی نکالے ہوئے اس کو کچھ، یہ کل کی ہوں گی. اور وہ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری جو پوزیشن تھی. اور یہ منسٹر صاحبان روڈ پہ تھے موجود، سارے جو کام کر رہے تھے. آپ کی نرسری کا میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل پانی نہیں تھا. اور مجھے حیرت یہ ہوئی کہ میں گھر جب پہنچا واپس تو ٹی وی پہ کلپس چل رہی تھی کہ نرسری کی فرنیچر مارکیٹ ڈوب گئی. میں نے کہا یار پتہ نہیں کہاں ڈوبی ہے یار. پھر ایک چینل پہ چلنا شروع ہوا کہ کنٹینر بہہ رہے ہیں، وہ آج سے 2 سال پرانی تصویر دوبارہ چلا کے، دوبارہ وہی ساری چیزیں چلا کے اور دکھاتے ہیں. میں آپ کے توسط سے ہم اور منسٹر صاحب کے حوالے سے چینل مالکان سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کرٹیسائز کریں، ہم سیکھتے ہیں. میں کرٹیسزم سے ناراض نہیں ہوتا ہوں، کبھی میں نے ناراضگی کا، ہاں اپنے طریقہ بولنے کا کچھ ہو سکتا ہے، کبھی ناراضگی سے آپ کرٹیسزم سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن ایسی کرٹیسزم نہ کریں جس سے انتشار پھیلے. لوگوں کو آپ حقیقت بتائیں، جہاں کوتاہی ہے بتائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہم سب صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بہت بہتر کام کر رہے ہیں. 2007 سے شہر کی پوزیشن بہت بہتر ہے، 2020 سے شہر کی پوزیشن بہتر ہے. اس لیے کہ جہاں 2007 میں جو حالت تھی نا، وہ جو 200 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی تھی. میں نے پچھلے سال آپ کو سارا وہ دوبارہ کہیں گے تو ایک اور بریفنگ دے سکتا ہوں، میں نے کئی جگہ دی ہے کہ جو انٹرونشنز اس کے بعد 2008 سے شروع ہوئی تھی، اور ہر سال، اس سال بھی ہم نے کچھ اور سیکھا ہوگا. یہ 2022 میں 20 میں 8 محرم کو بارش ہوئی تھی، وہ شدید بارش جو تھی، اور ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ 10 محرم 9 اور 10 محرم کی جلوسوں کو لے جانا یہ اولڈ سٹی ایریا میں. لیکن وہ بھی ہم کامیاب، بڑی مشکل سے ہوئے تھے، وہ بھی ہم نے کر کے دکھایا. تو سندھ حکومت کے لوگ بالکل کام کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو باقی ہیں ہمارے، وہ ایک تو لگے ہوئے ہیں
الیکشن پنجاب میں ہو رہے ہیں وہ لڑیں یار, ہمیں اس سے پریشانی نہیں, لیکن ادھر بیٹھ کے پنجاب کی الیکشن اگر کراچی سے جیت سکتے تو ان کی بڑی بھول ہے. اس لیے کراچی میں میرے بھائی اس وقت وہ جو 14 ملی تھی نا آپ کو, وہ کیسے ملی تھیں وہ ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آج کل بڑی باتیں کر رہے ہیں, زیادہ باتیں بولنا نہیں چاہتا ہوں. آپ لوگ سب بڑے ہوشیار ہیں, جانتے ہیں کہ کیسے جیتے تھے وہ 14 سیٹیں. مطلب رات کو سوئے ہیں کہ جی میں تو ہار گیا, شخص نے اپنی کانسٹیٹوئنسی نہیں دیکھی کہ وہ ہے کہاں, وہ کہتے میں جیت گیا بھائی, میرا جاننے والا ہے. تو جس طریقے سے وہ جیتے تھے نا انہیں کچھ نہیں. اور اسی وجہ سے شہر میں انہوں نے ابھی صرف وہ بولنا وہ سیکھا ہے. اگر کسی پہ کوئی سرکار ایکشن لے, یعنی سرکار کا میننگ جو ہمارے انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ایکشن لے, تو وہ بھی میرے اوپر بھائی. نہیں کرو نا ایسے کام, نہیں کرو لینڈ گریبنگ میرے بھائی. اگر 22 کیس ہیں, 24 کیس ہیں, 30 کیس ہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے ایک کیس کا نہیں پتا, میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کو کہ کہاں کیس ہے کیا ہے. اس لیے میرا کام نہیں ہے, یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہے. نہیں کرو ایسے کام, ابھی نہ کرو لینڈ گریبنگ. دوسرے جو ہے اگین صرف بولنے, جی وہ غریب ایک وہ بھی آپ کو یاد ہے نا, ابھی آج کل بنے ہوئے ان کے بڑے صاحب کراچی میں, انہوں نے ایک کہا تھا کہ جی میں ہم نالے صاف کریں, نالوں سے کچرا اٹھا کے سائڈ پہ ڈالا, پورے شہر کو گندا کیا, بارش آئی واپس وہ بہا کے لے گئے اور بڑے خوش تھے. ہم ان کے نمبر دکھا رہے کہ بھائی یہ آپ بتا رہے ہیں آج ہم نے 5000 ٹن اٹھایا ہے, تو ویسٹ جو ہماری سائٹ ہے ہم کی کیا کہتے ہیں اس کو, لینڈ فل سائٹ, ادھر پہ تو یار یہ آیا ہی نہیں کچرا, کہاں گیا, یہاں تو آپ نے اٹھایا نہیں ہے, کہیں راستے میں پھینک دیا. اور باتیں اتنی بڑی بڑی کی تھی انہوں نے. تو ان کی تو قصہ ختم ہے اب. جو لوگ ہیں باقی بھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ زیادہ ہے, ان کو پریشانی یہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں جو 24 تاریخ کو ہونے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی گائیڈنس میں لوگوں کی خدمت جاری رکھی, چاہے وہ کراچی شہر ہو, چاہے سندھ کے دیگر علاقے ہوں. ہر جگہ ہم نے منسٹرز کی ڈیوٹیز لگائی تھی, وہ اپنا کام کر رہے تھے. آگے بھی آج بھی پلان بنایا ہے, اور سوائے 4-5 گھنٹے عید کے دن کے, عید سے ایک دن پہلے بھی میں نے یہ رین کی میٹنگز کی تھی. ضروری نہیں کہ ہر چیز میں اس کی میرے ساتھ پرابلم بڑا ایک یہ بھی ہے کہ یہ بیٹھا ہے میرے میڈیا والے, اکثر وہ جب کیمرہ لے کے آتے میں کہتے ہیں بھائی ادھر سے یہ تو ہٹاؤ, اس لیے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تو کیمرہ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. کسی کو ڈانٹ ڈپٹ دیا تو اچھا نہیں لگتا نا, پھر وہ کیمرہ پہ آ جاتا ہے کہیں, پھر آپ لوگ کی کہانیاں بناتے ہیں. تو وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کھلے عام نہیں کر سکتا اگر کیمرہ ہو سامنے, تو اس لیے کیمرہ کم رکھتا ہوں. روڈز پہ میں بھی نکلا ہوں, میرے ساری کابینہ نکلی ہوئی تھی روڈوں پہ. آپ کے ہماری انتظامیہ سٹارٹنگ فرام دا چیف سیکرٹری سارے روڈ پہ تھے. کوئی اور تو مجھے بتائے نا صبح جہاں پہ یہ سب ہوتا ہے, پلیز آپ لوگ ڈھونڈ کے نکالیں یار کلپس. آپ تو آپ کے اور بھی دوست ہوں گے نا باقی شہروں میں, ذرا ڈھونڈ کے دکھا دیں. ہو سکتا ہے وہ تو میں لا علم ہوں, اس لیے کہ میں تو صرف شہر ہی دیکھتا ہوں پورے دنیا میں جو ہے, لیکن یہ میرا شہر ہے, اس شہر کو سنبھالنا میرا کام ہے. جو اچھائی برائی ہوگی میرے کھاتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ٹھیک ہے نا, اس شہر کے ساتھ جو ہوا ہے. اب میں نے اس دن بھی بات کی تھی, میں بہت لمبی بات کر رہا ہوں, لیکن میں کیا لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جو بلڈنگ ہے جو نالے کے اوپر ہے, وہ پچھلے 10 سال میں بنی ہے, 20 سال میں بنی ہے, 30 سال میں بنی ہے, 40 سال میں بنی ہے, 50 سال میں بنی ہے. 1970 سے تو میں دیکھتا آ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی بنی نہیں. شاہین کمپلیکس کے ساتھ نالے کے اوپر پارکنگ کس نے دی ہے؟ سپریم کورٹ کی پارکنگ نالے کے اوپر میں نے بنائی ہے. اس شہر کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے لوگوں نے.
ایک بڑا ٹی وی میڈیا گروپ ہے نالے کے اوپر دفتر میں نے بنایا ہے. اچھا میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں ادھر ہی دیکھ رہا ہوں اس دفتر کو. مطلب میں جو 1970 سے تو مجھے دیکھ رہا ہوں میں ادھر, اس سے پہلے میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے. 2 ٹی وی چینل ہے جو بھی ٹھیک ہے جی, آپ آپ کی بات نہیں کر رہے. اچھا جو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا یار, روڈ بنے ہوئے ہیں پورے سینٹرل ڈسٹرکٹ کے اندر, 3 لین روڈ ہیں, نالے بنے ہیں, نالوں کے ساتھ سائیڈ روڈز ہیں, نالے بھی الاٹڈ ہیں, ان کے اوپر دکانیں بنی ہیں. وہ بھائی میں نے بنائی یہ ساری تباہی مچا کے, اور پھر اچھا پھر کہتے یہ ہیں, اور ٹی وی چینلز آپ لوگ بھی ریڈلی کہتے ہیں 14 سال سے تو آپ ہیں. وہ بھائی میں گرا دوں سارے, مجھے بتاؤ تو صحیح, حل بتا دو کہاں جائے. میں اگین یہ ایک ہوتی ہے نا کہ یار یہ ساری انکروچمنٹ ہے, سب کو گرا دو, لوگوں کو کہاں لے جاؤں گا. آج ہم بیٹھے تھے, جو یہ جو ایک بلڈنگ گری ہے لیاری میں, یہ ڈینجرس ڈکلیئرڈ تھی, اس کو ڈیمالش کرنا تھا, ڈیمالش ابھی تک نہیں کر سکے, گر پڑی. 11 بلڈنگز ڈینجرس ڈکلیئرڈ ہیں جو کہ ڈیمالش جو ایویکویٹ ہوئی ہوئی ہیں. لیکن میرے حساب سے, اور ہم ادھر آج بیٹھے تھے کہ اس سے تعداد اور زیادہ ہے, لیکن لوگوں کو کیا میں کہوں پکڑ کے جی باہر روڈ پہ چلے جاؤ. یہ ساری چیزیں دیکھنی. انکروچمنٹس زیادہ تر غریب علاقوں میں ندی نالوں کے کنارے پہ لوگ ہیں, ان کو اب نہیں, ہم نے اسی لیے ناروں کو وڈتھ کم کر کے ان کو پکا کیا, ان کی انجینئرنگ پراپر کرائی. ادھر بیٹھ کے جو فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی تھی, ہم نے کہا نہیں بھائی ایک حد تک ہٹا سکتے ہیں لوگوں کو, ان کو بھی کمپنسیٹ کرنا ہوگا. ایک ہیومن ایلیمنٹ, ایک ہیومن فیکٹر ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. اس سال کتنے کیے؟ ہاں جی یہ بتا رہے ہیں مجھے منسٹر صاحب کہ پچھلے سالوں میں جب دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوتے تھے نا, تو 60 کروڑ روپے سالانہ نالوں کی صفائی پہ خرچ کرتے تھے. یہ نمبر شاید اور بھی ہو, ٹھیک ہے, سندھ گورنمنٹ دیتی تھی, وہ خرچ کرتے تھے, پیسے ہم سے لیتے تھے, اور اگر نہیں دو تو پھر آپ سندھ ہمیں دشمن بھی قرار دیتے تھے, اور جو بھی طریقہ کار ہوتا تھا. اس سال سندھ گورنمنٹ نے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تھرو کرائے, نالوں کی صفائی کرائی ہے. نیسپاک تھرڈ, پیسے نہیں ملتے جب تک نیسپاک ویریفائی نہ کرے, 20 کروڑ روپے خرچ کیے. تو یہ سارا چکر یہی ہے. میں سنتا ہوں نا کہ یہ جب تک حوالے نہیں کر, بھائی جب تمہارے حوالے تھا سارا, تم نے کیا کر لیا؟ جب آپ نے وہ قانون بنایا تھا 2000 والا, جب پروونشل گورنمنٹ کو ہی آؤٹ کر دیا تھا مشرف نے, وہ جیسے تھی نہیں, اس وقت کراچی میں کیا تھا؟ یہ ساری اللیگل کنسٹرکشن, یہ ساری کمرشلائزیشن کب ہوئی تھی؟ یہ 2000 کے آرڈیننس کے بعد ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ آپ بتاؤ تو صحیح ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب اور پیچھے اگین آپ کہتے ہیں نا پچھلے والوں پہ 14 سال سے تو ہمیں بالکل ہیں, لیکن 14 سال میں یہاں اگلے بھی ہمیں آپ سمجھے کہ جو ہیومن ایشو ہے نا کراچی کے اندر, یہ لوگ تو انہوں نے جو 2017 کا سینسس کیا تھا جو ہم نہیں مانتے, کہتے ہیں کتنے 1 کروڑ 60 لاکھ, کراچی میں آرام سے 2 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں, میں کہیں بھی زیادہ ہی ہوں گے. یہی شہر میں آج سے جب 2007 میں آبادی کتنی تھی, 98 میں 98 لاکھ تھی نا, 9.8 ملین تھی, 1 کروڑ ہوگی, 1 کروڑ 10-20 لاکھ ہوگی, اب ڈبل آبادی ہو گئی ہے. لوگوں نے اور آپ لوگوں نے جو حالت کی شہر کی, اس کے بعد سے وہ اپنے دیکھی. تو یہ ساری چیزیں کر کے میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یس پرابلمز ہیں, لیکن سندھ حکومت نے کبھی بھی لوگوں کو نہیں چھوڑا ہے. ہم روڈ پہ موجود رہے ہیں, ہم نے انتظامیہ سے کام کرایا ہے, کوتاہیاں جہاں ہوئی ہیں ان کو ان کی سرزنش بھی کی ہے اور ایکشنز بھی لیے ہیں, لیکن لوگوں کی خدمت سے اور لوگوں کی جو تکلیف ہے
اس میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. بہت شکریہ. شرجیل صاحب اگر آپ مینیج کر لیں, شرجیل صاحب سب سے کر لیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے تو آپ سب حضرات کو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ خاص طور پر مرتضیٰ آپ صاحب بھی, ناصر شاہ صاحب بھی, شرجیل صاحب بھی آپ کی شرطوں پر نظر آئے. لیکن یہ جو گھر کے بھیڑی جو لنگر ڈھا رہے ہیں, میرا اشارہ مرتضیٰ کا موومنٹ کی جانب ہے کہ وہ عید کی نماز میں خالد مقبول کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ اچھا ہے, اور کل اچانک سے وسیم اختر صاحب ایک پریس کانفرنس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب سب کچھ برا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ 33% آپ شہر کو کنٹرول کر رہے ہیں, باقی کینٹونمنٹ بورڈز ہیں, ڈی ایچ اے پورا ڈوب گیا, آپ نے اس کا بھی ذکر نہیں کیا. کے پی ٹی کیا کر رہی ہے, ایف بی آر کیا کر رہا ہے, پی آئی اے کیا کر رہی ہے, کسٹم کیا کر رہی ہے. کھاد اگر ڈوب گیا تو کسٹم نے کیوں نہیں پانی نکالا, کہ ہماری ڈوب گیا تو کے پی ٹی نے کام کیوں نہیں کیا, ڈی ایچ اے نے کام کیوں نہیں کیا, آپ ان کو کیوں نہیں آن بورڈ لیتے, کیوں نہیں کھل کے ان کی بات کرتے, وجہ کیا ہے؟ کھل کے کرتا ہوں یار, چھوڑو. اچھا, سب سے پہلے آپ نے کہا نا کہ عید کی نماز پہ سب کچھ اچھا تھا اور 2 دن بعد سب کچھ برا ہو گیا. میں اگین کہتا ہوں, میں کسی بھی الزام نہیں, یس بارشیں ہوئی ہیں اور تکلیف لوگوں کو ہوئی ہے. میں نے جو بتایا نا, ایک بہت بڑی وجہ یہ آپ کی لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کام کون کر رہا ہے, روڈ پہ کون ہے, اور آپ لوگوں کی مدد سے ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ کون ہے. ہاں, وہ اگر ٹویٹر سے, میں کئی جگہ کل بھی گیا تھا تو لوگ شکایت کرتے ہیں, وہ میں ان کو, اپنا طریقہ ہے میرا, اچھا ہے برا, میں کہتا ہوں یار اگر زیادہ بولنے سے پانی چلا جائے گا تو چلو تمہارے ساتھ مل کے ہم سب بولنا شروع کرتے ہیں, حل ڈھونڈتے ہیں بیٹھ کے ساتھ. کہیں جاتے ہو نا شکایت کرتے ہیں یہ مسئلہ, میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے نا, اگر زیادہ بولنے سے پانی چلا جائے گا تو یہ سارے جو میرے ساتھ 10-15 افسران ہیں, سب کو کہتا ہوں بولنا شروع کر دیں ایک ساتھ. ایسے نہیں جائے گا نا. تم آپ بتائیں اپنے مسئلہ, اس کو حل کرتے ہیں, اور لوگوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہے. تو یہ لوگ, وجہ ان کو میں بلیم نہیں کرتا ہوں, یہ سمجھنے کہ الیکشن کے لیے یہی طریقہ ہے, لیکن لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ الیکشن کیا طریقہ ہے. باقی آپ نے کہا یس, کراچی کا میں بہت ساری ایجنسیز ہیں. ہم نے ان دس انٹائر تھنگ, کنٹونمنٹ بورڈ سے بھی ہمارا رابطہ رہا ہے, میٹنگز میں بھی ساتھ رہے ہیں. اگین میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ کے اندر بارش بہت زیادہ ہوئی. ڈیفنس کے کچھ علاقوں میں پرابلمز ہیں جہاں انہوں نے ڈرینیج یا اسٹارم واٹر سسٹم پراپر نہیں بنایا اوور دا ایئرز, جو ان کو پرابلم کرتی ہیں. انہوں نے پچھلے سال کچھ بہتری کی, جب 2020 میں بارشیں ہوئی تھیں تب بھی یہی حالت تھی. اس دفعہ کچھ بہتری کی, لیکن ابھی ان کو کام کرنا جیسے باقی جگہ پہ ہے. تو وہ دے ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس, اور ہم ان کی ساتھ رہتے ہیں. کے پی ٹی اور باقی جو آپ نے لگا کہ بھائی وہ کچھ نہیں کرتے کے پی ٹی کے, انفارچونیٹلی میں ابھی جو وزیر ہیں ان کو تو نہیں کہوں گا, جو پچھلے وزیر تھے نا, انہوں نے تو وہ سویا بین کا جہاز آتا تھا وہ بھی ہمارے اوپر ڈال دیا کہ زہریلی گیسیں. وہ ان کو مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا ہے افسران کا, ہمارے افسران کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں ہے. ہم اس لیے کہ ہمارا نہیں ہے. ایک حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی 2007 میں یہ کر دیا فلان, لیکن کام اب میں نہیں کرنا ہے. تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے کام کرنے کا, اس لیے ان کو مشکل ہو رہی ہے, اور پچھلے 3.5 سال میں بڑا خراب کیا ہے ان کو. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, اور ہم متحدہ قومی موومنٹ, ہماری کولیشن پارٹنر سندھ میں نہیں ہے, وفاق میں ہے. متحدہ قومی موومنٹ سندھ کے اندر اپوزیشن میں ہے, لیکن ان کے جو وفاقی وزراء ہیں ان کے ساتھ میں کل امین الحق صاحب سے بھی میری بات ہوئی, انہوں نے خود ایکنالج کیا اور 1-2 جو ہے سفارشات بھی کی, میننگ کے ریکمنڈیشن بھی کی, یہ آپ کر دیں, ادھر مجھے مشینری اگر آپ پہنچا دیں. انہوں نے انتظامیہ کی تعریف بھی کی. بیٹھے تھے میرے ساتھ ناصر شاہ صاحب جب فون آیا تھا ان کا. تو ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ شہر میں زیادہ سے جتنا زیادہ بہتری لا سکے وہ لائیں. اگین میں کہوں گا کہ اس شہر, اس سائز کے شہر, اور جس طریقے سے اوور دا ایئرز اس کا انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے, کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جتنی بھی بارش ہو کہیں پانی نہیں کھڑا ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں آپ کہ اب 400 ملی میٹر اگر بارش ہوگی تو اگلے 1-2 سالوں میں ہمارے پاس ایسی کوئی پلاننگ ہوگی کہ کراچی نہ ڈوبے، اور جب لوگ جھاڑو لے کے وائپر لے کر ٹریکٹر ٹرالی لے کر آئیں گے تو پانی اس طریقے سے نکالا جائے گا تو اس کو تو پرسوں لگ جائیں گے پانی نکالنے میں انشاءاللہ. اچھا دیکھیں میرے اوپر یہ بھی ایک میں نے وہ ٹویٹ ہے نا آج کل یہ سوشل میڈیا بڑا ظالم ہے یہی کہوں گا نا میں. انہوں نے میرے اوپر یہ بھی ایک ٹویٹ میں نے کسی کی دیکھی کسی نے بھیجی مجھے فورڈ کی میں خود نہیں دیکھتا ہوں کہیں آ جاتی ہے کہ جی یہ مراد علی شاہ خود سول انجینئر ہے NED سے پڑھا ہے اسٹینفورڈ سے اس نے ماسٹرز کیا ہے اور ستم ظریف کی دیکھیں کہ پھر بھی شہر کی حالت ہے. میں آپ کو بتاؤں اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ڈیزائن کیپیسٹی ہوتی ہے. میں نے پتہ کیا تھا اب میں نمبرز بھول رہا ہوں اس لیے کہ انجینئرنگ بھی بھول گیا ہوں اتنے سالوں میں سیاست میں جو آ گیا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ مل گیا ہوں تو اور باتیں زیادہ آ گئی ہیں. 60 ملی میٹر پر ڈے کا ڈیزائن کیپیسٹی یہی بناتے ہیں. آپ 400 ملی میٹر دن کی بارش کی ڈیزائن اگر کرنے جائیں گے شہر کو پورا شہر کھود کا پڑے گا آپ کو. تو میں یہ کہہ دوں کہ ہاں جی میں کر دوں گا میں آپ سے غلط بیان نہیں کروں گا. اگر 400 ملی میٹر بارش پڑے گی 24 گھنٹے میں شہر میں یہ اربن فلڈنگ صرف کراچی کے لیے تو نام نہیں آیا ہے نا کہ ہم نے اب پہلے کسی نے سنا نہیں تھا کہ یہ نام لگتا ایسا ہے کہ اربن فلڈنگ ایجاد کراچی نے کی ہے. بس اب آپ مجھے بتائیں اربن فلڈنگ جب کہتے ہیں تو یہ یہ کوئی نیا نام آج تو نہیں درافت ہوا یہ 2 لفظ. تو اتنی بارش ہوگی تو آپ جو آپ نے اتنا بڑا نمبر دے دیا آپ مجھے اگر تھوڑا کم کر دے تو میں کچھ آپ سے کہتا. لیکن جو ڈیزائن کیپیسٹی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو ڈیزائن کیپیسٹی ہے اس کو بحال کیا جائے. انکروچمنٹس جہاں پہ ہیومن ایلیمنٹ کم سے کم ڈسٹرب کر کے اس کو ہٹایا جائے اس پہ ہماری کوشش اور اس سے فائدہ ہوا ہے. میں نے آپ کو نمبرز بتائے نا ابھی یہ میرے نمبرز نہیں ہیں یہ اگین میٹ والے دیتے ہیں. جب میں نے آپ کو بتایا کہ 3 گھنٹے میں کل صبح 8 سے 11 تک ساؤتھ میں 232 ملی میٹر بارش ہوئی ہے جو کسی بھی 3 گھنٹے میں آج تک نہیں ہوئی ہے. پھر بھی پانی میجورٹی ایریا سے 24 گھنٹے کے اندر نکل گیا. جیسے شرجیل صاحب کل کہہ رہے تھے بالکل درست کہہ رہے تھے مذاق تو بہت اڑایا آپ لوگوں کی عادت ہے یار کہ 90% شہر سے پانی نکل گیا تھا خاص طور پہ جو یہ سارے علاقے تھے سے. اور کچھ نشیبی گلیوں میں پانی رہتا ہے وہ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ شہر کی میجر آرٹریز امیڈیٹلی سب سے پہلے تو آپ کا ہوتا ہے کہ لوگوں کی جانیں بچائیں اگر کہیں پہ بھی پرابلم ہو سب سے پہلی آپ کی یہ ہوتی ہے. سیکنڈلی آپ مین کمیونیکیشن نیٹ ورک آپ کی مین آرٹریز آپ کھولیں آپ اپنی واٹر ویز کھولیں تاکہ وہ جو ہے پانی نکلے. اینڈ دین سیکنڈ سٹیج پہ آپ جاتے ہیں چھوٹی گلیوں میں اور ادھر. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج یعنی پرسوں ختم ہوا ہے اب چھوٹی گلیوں سے بھی پانی نکل رہا ہے ہر جگہ پہ DMCs وہ کام کر رہی ہیں. لیکن کل سے جو پھر ایک اور اسپیل آئے گی تو دوبارہ ایک برسات آئے گی ایک پانی ہوگا. تو اگین ٹو آنسر یور کویشچن میں آپ سے ایگری نہیں کرتا. جو بھی آپ نے نام لیا کہ فلانا آدمی کہتا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا نہیں دکھا رہی تو میں بہت ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ بارش پورے پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے لیکن 90% ٹی وی ٹائم کراچی لے رہا ہے. اچھی بات ہے یار میں تو خوش ہوں اس سے مجھے پتہ بھی اچھا بڑی عجیب عجیب باتیں پتہ چلتی ہیں نا مجھے. ابھی مجھے صبح میں ٹی وی دیکھ رہا تھا ایک چینل میں آیا کہ یار کمبر شداد کوٹ اور 2-3 جگہ ادھر بھی شدید بارش ہوگی. میں نے کہا بھائی یہ محکمہ موسمیات ہمیں بتاتا نہیں ہے ABC چینل کو پتہ ہے میں نام نہیں لوں گا چینل کا نا یہ ABC کو پتہ ہے ان کو نہیں پتہ یہ بیوقوف ہیں ان سے پوچھو کہتے نہیں سر ہمارے پاس تو ابھی کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے. انٹرمیٹنٹ رینز ڈیفینیٹلی ہوں گی. تو میں بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے اور مین اسٹریم میڈیا بھی بھرا ہوا ہے لیکن میں خوش ہوں اس سے میں ناراض نہیں ہوں. میں نے ناراضگی کا میں نے صرف یہ کہا کہ مجھے دوسرے جگہ پہ بھی دکھا دینا کس طریقے سے انتظامیہ نکلی ہوئی ہے. ابھی برساتیں اور آج بھی ہوئی ہیں اللہ کرے نہ ہو اتنی زحمت کی برسات کسی کے ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو امتحان میں نہ ڈالے. ایک رشید میں بھاری ہوں سب کا نام لوں گا آپ لوگ بیچ میں بات کریں مناسب نہیں تو مجھے آپ کی بات کاٹنی پڑے گی. میرا سوال ہے کہ بارش میں انفراسٹرکچر کی بہت تباہی ہوئی ہے مینڈیلا سارا تباہ ہو گیا دوسرے کو کیا
آپ نے ایسٹیمیٹ لگائے کتنا نقصان ہوا ہے اس بارش میں؟ اور دوسری بات کہ گزشتہ سال جو آپ نے این ڈی اے میں ایف ڈبلیو کو نالوں کی صفائی کا کام دیا تھا، اربوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے، تو پھر بھی ہم نے دیکھا اس سال وہی نالے جو اوور ٹاپ ہو رہے ہیں، اوور فلو ہو رہے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ تیسرا ایک چھوٹا سا سوال ہو، میں بھول جاتا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے کہ سندھ میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کا بہت پرابلم ہو رہا ہے، حیدرآباد میں واقعہ ہوا ہے، اس پہ کیا ایکشن کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں پہلا سوال بھول گیا، پہلا سوال نالوں کی صفائی، انفراسٹرکچر کی جو انفراسٹرکچر کی، دیکھیے میں کوئی اگین پچھلے 36 گھنٹے یا 48 گھنٹے تو ہم وہ بارش کی نکال کے لیے کر رہے ہیں، تو میں انفراسٹرکچر کی کوئی ایسٹیمیٹ نہیں بنوا سکا امیڈیٹلی کہ کیا ہوگا. وہ ڈیفینیٹلی ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. پانی جب کھڑا رہتا ہے بہت دیر تک یا اتنی برسات ہوتی ہے تو آبویسلی وہ روڈوں کے میں بھی کھڈے پڑے. وہ تو ٹو آنسر یور کویشچن، نہیں، آئی ڈونٹ ہیو این ایسٹیمیٹ یٹ کہ کتنا خرچہ ہوگا. جو پچھلے 2 سال نالوں پہ کام ہوا ہے اس سے بہتری ڈیفینیٹلی آئی ہے. آپ دیکھیں کہیں کہیں جہاں پرابلمز ہوئے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ کام کر رہی تھی ایف ڈبلیو اور این ایل سی، ان کے ساتھ ہم رابطے میں تھے. اور بارش سے پہلے، جب اسپیل آنے سے پہلے کئی میٹنگز ناصر شاہ صاحب نے پرسنلی کی ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب نے کی ہیں، ان کے ساتھ جہاں جہاں پرابلمز تھے وہ ایڈریس کرائیں، تبھی کچھ بہتری کچھ تو آئی ہے نا. میں یہ اگر آپ لوگ نہیں ایگری کرتے تو اب میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. تیسرا آپ نے کہا وہ لا اینڈ آرڈر کی بات جو ہے نا، اگین غیر ملکی تاریخ وطن کا جو کیا یہ کہتے ہیں، یہ میں اردو میری کمزور، افغانی جو ہے نا تارکین وطن جو ہے نا، ہماری اس پہ نظر ہے. ابھی نیشنل سیکیورٹی کی 2 میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں اور یہ چیزیں ڈسکشن میں آئی ہیں. اگین افغانی کابل سے یا بارڈر سے سیدھا کراچی نہیں پہنچتے کہ راستے سے پہنچتے. وہ سب کو ایک کمبائنڈ ذمہ داری ہے جو پوری کرنی پڑے گی. اور ہمیں ڈیفینیٹلی، اور یہی میں نے دونوں میٹنگز میں بات کی تھی کہ یہ ہمیں انشور کرنا ہے کہ یہاں پہ نہ پہنچے لوگ. چالیس سالوں میں جو اس شہر کے حشر اشیر کیا ہے، جو ندی نالے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہے، خود ابھی آپ نے ذکر کیا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موسمی تغیرات ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار بارشیں ہو رہی ہیں تیزی سے. اب اس سینیریو میں سندھ حکومت کی کیا پلاننگ ہے؟ اسی طرح تیز بارشیں ہوں گی، شہر ڈوبے گا، ساری کابینہ اسی طرح مطلب گشت کرتے رہیں گے، پھر 2 دن کے بعد بارش پانی مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کام کیا، اچھا کام کیا، لیکن شہر ڈوبے کیوں؟ اس پر بھی آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس طرح کریں کہ جو اب ہر سال بارشیں ہو رہی ہیں، تیزی سے بارشیں ہو رہی ہیں، تو کیا اس حوالے سے سندھ حکومت کی پلاننگ بتا دیں. دیکھیے اکرم، یہ پلاننگ نظر آ رہی ہے 2008 سے جب سے سندھ حکومت آئی ہے. اگر آپ کہیں گے تو ایک الگ بریفنگ میں رکھ سکتا ہوں. اس وقت مجھے زبانی اتنا تیز نہیں ہو کہ سب چیز یاد ہو. 2008 سے انٹرونشن شروع کی ہیں اور ہر سال وہ انٹرونشنز کر کے آپ بہتری لاتے ہیں. اگین اتنی شدید بارش کے لیے سسٹم کو ڈیزائن کرنا فیزیبل نہیں ہوتا، اکنامیکل نہیں ہوتا. یہ میں ایز این انجینئر بات کر رہا ہوں. ایز اے پولیٹیشین بات کروں گا تو میں تو کہوں گا کہ جی 1000 ملی میٹر بارش پڑ جائے ہم سنبھال لیں گے، ہم ڈیزائن کریں گے، لیکن فیزیبل نہیں ہوتا یہ کرنا. بھلے آپ چیک کرا لیں، میری بات پہ یقین نہ کریں. تو یہ انفارچونیٹلی جب بھی اتنی شدید بارش ہوگی تو یہ سٹیپس کابینہ کو بھی روڈ پہ ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی کابینہ جب بھی ایسا فیوچر میں آئے گا، چاہے وہ آج ہو، چاہے 5 سال بعد ہو، چاہے 10 سال بعد ہو، میں نہیں ہوں گا، کوئی اور ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی کابینہ ان روڈوں پہ آپ کو نظر آئے گی. بارش کا پانی جو ہے وہ بر وقت نکالا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اگر لوگ یہ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں. اس دفعہ کی بارش نہیں بلکہ پچھلی دفعہ کی بارشوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت کم ٹائم میں جو ہے سڑکیں صاف کی اور پانی نکالا، اور اگلے دن سے کاروبار زندگی جو ہے وہ شروع ہوا. اس دفعہ بھی ہوا، پہلے بھی. سوال یہ ہے کہ بیفور پلاننگ آپ کی کیا رہی ہے؟ دیکھیں سندھ میں بیفور پلاننگ آپ کی، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ طویل عرصے رہی ہے، اور گزشتہ 14 سال سے تو مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اچھا میں پورے شہر کی بات نہیں کرتا،
جی میں پورے شہر کی بات نہیں کرتا, میں صرف یہ جو آپ کا وی آئی پی ایریا ہے جہاں آپ کے سندھ سیکریٹریٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, کم از کم یہ علاقے تو ایسے جہاں پہ آپ نے خود دکھایا کہ کتنا پانی بھرا ہوا تھا, دریا بہ رہے تھے اور آپ نے اس کی صفائی بھی کلیئر بھی ہوا ہو. تو 14 سال میں کیا آپ اتنی بھی پلاننگ نہیں کر سکے کہ کم از کم وہاں پانی نہ کھڑا ہو, پانی نہ جمع ہو؟ پھر آپ نے ایک بات یہ کی کہ کن لوگوں نے تجاوزات کی. سر صوبے کے چیف ایگزیکٹو آپ ہیں. نہیں میں آپ کا سوال بھول جاؤں گا یار, اتنا اگلا کہتا نہیں, آپ بتا دیں. ایک اور سوال کہیں فرقان اطیب, ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہیں. اچھا آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے اتحادی نہیں ہیں, آپ نے سب پوری پی ڈی ایم میں معاہدہ کیا ہے, آپ اتحادی ہیں, تو اس پہ بھی آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے. اچھا میں دوبارہ دے دیتا ہوں, میں نے دیا ہے. سب سے پہلے تو میں پھر آپ کو بتاؤں کہ اتنی شدید بارش جو پلاننگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی جیسے 400 ملی میٹر کہہ دیا تھا, اتنی بارش ہو اور سڑکوں پہ پانی نہ رکے. اگین آپ لوگ اس کو شاید بنائیں گے کہ جی میں نے کہہ دیا جی آپ کو یہ ڈوبنا پڑے گا ہر سال, جو جیسے بھی اسپن جیسے بھی دیں اس کو, یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے. ہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب آپ دیکھ رہے ہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور زیادہ فریکوینٹلی ہو رہی ہیں, اور یہ نہ صرف کراچی کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ کلائمیٹ. تو ہم نے کچھ سٹیپس اور لینے پڑیں گے. میں تو کل پرسوں ادھر جب تھا, کچھ آپ کے صحافی دوست کچھ تھے ساتھ, اور ان کو میں نے کہا تھا کہ شاید شروعات ہمیں کرنی پڑے. اور سب سے پہلے یہی ایریا کی جو آپ بات کریں نا کہ جو لوکل گورنمنٹ بیٹھے, منسٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے اس وقت, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں, آپ نہیں تھے اس وقت, کہ ڈپارٹمنٹ کا جو دفتر ہے شاید ڈیمالش کرنا پڑے ہمیں, تاکہ ایک میسج دیں. اور پھر ہم باقی میڈیا چینل سے بھی کہیں کہ وہ اپنے نالوں سے دفاتر ہٹائیں, ہم جوڈیشری سے بھی کہیں, ہم کوئی اور لوگ ان سے بھی کہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی بیکاز آف کلائمیٹ چینج آپ نے اور آگے سوچنا ہے جو تکالیف ہوتی ہیں. ایم کیو ایم کے لیے میں نے آپ سے پھر سے میں آپ کو بتا دوں, ایم کیو ایم ہماری کولیشن پارٹنر سندھ کے اندر نہیں ہے, سندھ میں وہ اپوزیشن میں ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ایک الیکشن کیمپین چل رہی ہے, 24 جولائی کو الیکشن ہے, تو وہ اس کی آفٹر افیکٹ سے اب وہ تھوڑا سا آپ نے جھیلنا پڑے گا, ہمیں بھی برداشت کرنا پڑے گا کہ وہ ایسی باتیں نامناسب ہیں. اگر میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر ایسی کوئی بات ہمارا آدمی کرے تو لیڈرشپ کی طرف سے اس کی شدید سرزنش ہوتی ہے, اور میں امید کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ بھی ان چیزوں کا نوٹس لے گی, اس لیے کہ یہ کوئی یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے, جو میرا نہیں خیال ہے کوئی بھی سیاسی جماعت یہ کو اسے کرنا چاہیے. یہ تو پھر وہ آپ پی ٹی آئی کے روش پہ نہ چلے نا کہ صرف کرٹیسائز کرنا ہے اور بیٹھ کے مائک اٹھانا ہے, ایک اپنا فون اٹھانا ہے اور جا کے جہاں وہ مجھے چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں, رسول وقت چانڈیو صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں, کہ ایک جگہ کھڑے تو وہ نیچے بیٹھ کے نا کہ وہ روڈ کے لیول پہ آ کے بناتے ہیں کہ پانی زیادہ نظر آئے. تو کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ اپنا پاؤں رکھا تو 3 انچ پانی تھا جو کہ ادھر 3 فٹ نظر آ رہا تھا. تو یہ اگر کرنا ہے لسٹ بنی ہوئی ہے بھائی حمید صاحب, لسٹ بنی ہوئی ہے. ناراض کیوں ہوتے ہو امید یار؟ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ادھر ادھر سے ہو جاتے ہیں, پھر دفن ہو جاتے ہیں. جواب مل گیا بہت اچھی بات ہے نا, خوش رہا کرو بھائی. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ آج ایم کیو ایم پہ بالکل ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں. نہیں سنیں نظر, جس طرح انہوں نے کل آپ کے اوپر جو سنگین الزامات, کیونکہ بچے تو ہیں نہیں کہ وہ ہم باتوں کو درگزر کر لیں, انہوں نے سب سے بڑا الزام جو آپ پہ لگایا وہ کہا ہے کہ سندھ کے وسائل پر قبضہ ہے. تو یہ کون سے ایسے وسائل ہیں جس پر آپ نے قبضہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیں. سندھ کی عوام, جی اچھا, سندھ کی عوام کے دلوں پہ قبضہ ہے ہمارا. یہ سب سے بڑا وجہ. اسی کے ساتھ امین الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ شہر ڈوب گیا, ہم کس کے پاس جائیں؟ مطلب وہ آپ کے پاس آنا بھی پسند نہیں کرتے. اس کے بعد ایک دم سے پھر انتظامی یونٹس کی باتیں کہ انتظامی یونٹس بنائے جائیں, کراچی کو الگ کیا جائے, یہ نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ اس کی طرف سے. دوسرا سوال میرا, آج شاید آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, ایک زرداری برادران کی محفل کہ یہ سرکاری افسران ہو کر 3 ٹاؤن ٹی ایم اوز ہیں یا کوئی
یہ جو ہوتے ہیں افسران بلدیات کے، تو وہ لوگ اس طرح کی محفلیں اور اس طرح کے پیسوں کا سر عام اس کو لٹانا، تو سر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی حکومت کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں، غریب لوگ، یہ غریب صوبہ جس کے پاس وسائل کے لیے آپ روتے رہتے ہیں، تو یہ اس طرح کی یہ کیوں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں؟ اس پہ کوئی ایکشن لیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے آپ نے، یار میں بھول جاؤں گا بھائی، بعد میں کر لینا. سب سے پہلے امید آپ نے کہا کہ وہ حلقات رکھے. میں نے تو بڑا کلیئر کہا ہے کہ عوام کو تکلیف میں دیکھ کے کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ پہنچائے تو اس کی لیڈرشپ نے اس کا نوٹس لینا چاہیے. میں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے. سیکنڈلی جو آپ نے کہا ہے نا، بالکل یار وہ بالکل درست فرماتے ہیں. میں نے ابھی جو آپ کو بتایا نا کہ اس صوبے کی عوام کی دلوں میں پیپلز پارٹی بستی ہے، اس صوبے کی عوام کے دلوں میں ہم راج کرتے ہیں اور وہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ریسورس ہے یار. آپ سوچو، اسی بھی تو پریشانی ہے کہ کیوں اس صوبے کی لوگ، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی لیڈرشپ، چاہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، ان کی رہنمائی میں اب پیپلز پارٹی نے اس صوبے کی عوام کی خدمت کی ہے. اسی لیے سارے ریسورسز ہمارے پاس ہے، ہم ہر الیکشن جیتتے ہیں. یہی تو پریشانی ہے. تو اس میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ وہ کہیں گے یہ باتیں یار، یہ کہیں گے. اور خاص طور پہ ابھی یہ سیاسی بیانات، جیسے الیکشن کا ٹائم ہے تو وہ تو انہوں نے دینے ہیں. ان کو اس میں خوش رہنے دیں، ہمیں اپنے کام خدمت کرنے میں خوش رہنے دینا. آپ کیوں پریشان؟ ہمیں کیوں؟ میں تب سے ہنس کے جواب دے رہا ہوں، آپ سیریس ہوئے ہوئے تھے اس پہ، تو ان کے یوں کریں. سیکنڈلی کیا تھا، مجھے ابھی کہہ رہے کہ انکوائری کوئی کیا تھا؟ سر انکوائری رپورٹ صبح دیکھی تھی میں نے، انکوائری کہہ دی ہے نجم صاحب کو بھی اور کمشنر کو. وہ انکوائری جو مجھے نہیں پتا کیا آپ کا سوال تھا کس سلسلے میں. تیسرا اور بھی تھا، دو ہی تھے. ڈوبا ہوا تھا. ماضی میں آپ آئے تھے لیکن کل پاک فوج کی وہاں پہ ٹیمیں آئیں. شہر کو علاقہ تو کلیئر ہو گیا تھا لیکن ڈیفینس اب ہر بار ڈوبتا ہے، 4 فٹ 3 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کوئی اقدامات کریں گے کیونکہ وہ بھی آپ کے صوبے میں ہی آتا ہے، آپ کے شہر میں ہی آتا ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ عدالت نے آپ سے ایک ٹھیکہ FWO کو دلایا ہوا تھا کوئی نالوں کی صفائی کا، وہ کتنے کروڑوں روپے کا ٹھیکہ تھا اور وہ کیا ٹینڈر FWO کو ملا تھا اور وہ اس پہ کتنا کام ہوا ہے؟ اچھا، پہلے یہ کہ دیکھیں ڈیفینس میں جو بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ابھی بھی ہم نے آفر کی ہوئی تھی. ہمیں تھوڑا اولڈ سٹی کا ایشوز تھے اور ڈیفینس کے اندر جو اس لیے کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ وہاں کام کرتی ہے، انہوں نے کچھ بہتری لائے تھے 2020 کے حساب سے، لیکن ابھی اور کام کرنا. میں نے بتایا نا ایشو ہوا ہے کہ کچھ ایریاز میں انہوں نے پراپر اسٹارم واٹر ڈرینیج بنائی نہیں، اور یہ ابھی پچھلے 2 سال 3 سال میں نہیں یا 10 سال میں نہیں، یہ بھی پرانے قصے. اور اگین جب بارشیں نہیں ہوئی اتنے سال، ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ بارشیں نہیں ہوتی، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بارش کبھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے اس وقت یہ ڈیزائن کیے تھے اور وہ فالٹی تھے. اس کی وہ بہتری کے لیے ان کے ساتھ رابطے میں کریں کوشش، اور ہم وہاں پہ جا کے کام بھی کرتے ہیں. 2020 میں بھی کیا تھا اور ابھی بھی جب ضرورت پڑے گی تو ہم جائیں گے. FWO کو ٹھیکہ نالوں کی صفائی کا فیڈرل گورنمنٹ نے دیا تھا، عمران خان کی PTI نے دیا تھا. تو انہی کو نمبرز پتہ ہوں گے کہ کتنا خرچہ اس میں ہوا ہے، کتنا نہیں ہوا ہے. سندھ حکومت نے نہیں دیا. تو سوال یہ ہے کہ میں خود ناگن چورنگی پہ رہتا ہوں اور نو ڈاؤٹ کہ وہاں 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر پانی چلا گیا تھا. ٹویٹر کے اوپر میں نے اس پر کیا، اس مجھے خاصا ٹرول بھی ہونا پڑا. لیکن سچویشن یہ ہے کہ اسی علاقے کو مثال بنا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر اس وقت کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے، کیونکہ جب بارش شروع ہوئی تھی تو کچرا اٹھنا بند ہو گیا تھا، اور جب آلائشیں آئیں اس کچرے کے اندر تو وہ اور مزید ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اس وقت شہر کی تمام علاقوں کے اندر، خاص طور پہ رہائشی علاقوں کے اندر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے، آلائشیں ان میں موجود ہیں، شدید بدبو اور تعفن ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی پر آپ نے کوئی نظر ڈالی؟ ان سے پوچھا کہ کراچی کے اندر اب تک کتنا کچرا اٹھایا گیا؟ وہ صرف آلائشوں کے اعداد و شمار دے رہے ہیں، کچرا ان 3-4 دنوں کے اندر کتنا اٹھا ہے؟ اور اب جو سچویشن پیدا ہوئی ہے، اگر یہ بیماریوں کی طرف جاتی ہے، ہیضہ ڈائریا کی طرف جاتی ہے، تو سچویشن کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ ایک تو آپ کا شکریہ، آپ نے اکنالج کیا، اور کہ ناگن چورنگی جو آج سے 10-12 سال پہلے ایک شدید جو کہتے ہیں پلاننگ کیا کی ہے، تو یہ
میں ابھی تو یار سوال وہ اسے میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ایشوز، اور میں نے شروع یہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس میں میں نے خاص طور پہ سینٹرل ڈسٹرکٹ کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ وہاں پہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ قربانی سینٹرل ڈسٹرکٹ میں ہوتی ہے پاکستان میں، کہ جو کراچی کا سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے اس میں ہوتی ہے، اور وہاں پہ پرابلمس رہ گئے ہیں علائشیں اٹھانے میں بھی اور صفائی میں بھی۔ یہ جو تیز بارش ہوئی، ہم نے ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کافی ریسورسز اور جگہ ڈپلوائے کیے، اس وجہ سے تھوڑی کوتاہی رہ گئی میں آپ سے، لیکن آلریڈی ناصر شاہ صاحب آج بھی میٹنگ جو میری صبح ہوئی تھی، میں نے کل بھی ایک میٹنگ کی تھی، آج بھی میٹنگ کی تھی، اور اس کا میٹنگس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف بات کی، اس کو فالو اپ ہوتا ہے پراپر۔ میں خود بھی پھر نکلتا ہوں دیکھنے کے لیے، کل بھی نکلا تھا میٹنگ کے بعد ہمارے وزراء، تو لٹرلی میں سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ میں تو سو گیا تھا کوئی 1-1:30 بجے، میں صبح اٹھا تو 3:30 بجے کے بھی میسیج تھے ناصر شاہ صاحب کے، اور پھر صبح 9-9:30 بجے بھی کر رہے تھے، پتہ نہیں سوتے کس وقت ہیں۔ تو میں بڑا آدمی ہوں، ان سے مجھے زیادہ تھوڑی نیند چاہیے۔ تو یس ایشوز ہیں، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ میں آپ مجھے وہ نہیں کہہ رہا کہ ایشو نہیں ہے، علائشوں کی صفائی کا بھی اور ادروائز بھی، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گندگی نہیں اٹھائی گئی تو اس سے اور امراض ہو سکتے ہیں۔ یہ وی آر cognizant آف دس، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فالو اپ کریں گے پراپر۔ صاحب یہ میرا سوال ہے، صاحب یہ کہیں سے سوال آ رہا ہے؟ ایک سوال، اچھا یہ فرمائیے کہ آپ صوبے کے تھوڑا کہیں کھل لیں گے بھائی کا؟ جی آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کا کام یہ تو نہیں ہے کہ یہ پانی نکالنا یا بارشوں کا، یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے، ناظم، نائب ناظم، میئر، ڈپٹی میئر، اگر وقت پہ انتخابات ہو جاتے بلدیاتی انتخابات، تو آج یہ ساری جو کرٹیسزم آپ پہ ہو رہا ہے یہ ان پہ ہوتا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اتحادی جو جماعت ہے وفاق میں MKM یا کوئی بھی اگر جیت کے آتی یہاں کراچی میں تو یہ کام ان کا ہوتا؟ آپ صوبے کے وہ کام جو NFC کے معاملات ہیں، پانی کی تقسیم کے معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں، صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو وہ کرنے چاہیے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا یا آپ کا کہیں فیلور ہے کہ وقت پہ انتخابات نہیں ہو سکے؟ نہیں، وقت پہ میرا خیال ہے باقی ہر صوبے سے زیادہ جلدی انتخابات ہمارے یہاں ہوئے۔ نمبرز دیکھ لیں، پنجاب میں تو ابھی تک نہیں ہوئے نا، کب سے بند ہے، خراب ہے، ختم ہے۔ باقی صوبوں میں KPK میں بھی ہم سے، تو وہ اتنا بڑا ایشو نہیں۔ سیکنڈلی میں چیف ایگزیکٹو ضرور ہوں، لیکن میں کوئی وہ ایسا چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں کہ دفتر میں بیٹھ کے میں کہوں گا میں صرف بھائی اوپر کی چیزیں دیکھوں گا، NFC کے معاملات اور یہ اور وہ، اور اگر کہیں لوگ تکلیف میں ہو تو میں کہوں گا کہ جی کسی کے اور کے اوپر بلیم ڈال دوں گا۔ جب بلدیاتی ادارے تھے تب بھی میں باہر نکلتا تھا، اور جب بارشوں کا یا ایسے کوئی مسئلے ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے، چاہے وہ 2017 میں بھی برسات ہوئی تھی، 2020 میں بھی برسات ہوئی، 20 میں تو چلے گئے تھے یا تھے ابھی تک بلدیاتی ادارے تھے اس وقت۔ تو یہ بلیم والی میں خود میں نے کیا کہا تھا امتیاز شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذمہ دار میں ہوں ہر اچھی بری چیز کا، میں اکنالج کروں گا، جہاں غلطی ہوگی جہاں کوتاہی ہوگی بتاؤں گا۔ مجھے تھوڑی سی، اور اگین جب اب کرٹیسزم ہوتی ہے نا مجھے نہیں تکلیف ہوتی اتنی، اس لیے کچھ جائز ہوتی ہے کچھ ناجائز ہوتی ہے، لیکن اب انسانی طریقہ کار ہے۔ کسی کو میں کہتا ہوں نا، میں 60 سال کو ہونے لگا ہوں، مجھے آپ درست نہیں کر سکتے، جو میرے طریقہ کار ہے وہی ہوگا، اگر میں کہیں تیز بولوں گا تو بولوں گا، اسی طریقے سے باقی لوگ ہیں ان کو درست نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے میں ایک ہمیشہ سے رہی ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں جو کام کرتا ہوں اپنی پوری نیک نیتی سے اور پوری صلاحیت سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگین میں کہتا ہوں کہ میں عقل کل بھی نہیں ہوں، نہ میں ہر چیز جانتا ہوں، میں ڈپینڈ کرتا ہوں اپنی ٹیم کے اوپر، ہاں نظرداری ٹیم کے اوپر رکھنا، اور جہاں جو چیز میں صحیح سمجھتا ہوں اس کو امپلیمنٹ کرانا، اس پہ فالو کرانا، یہ میرا کام ہے۔ تو ان چیزوں سے میں نہیں کرتے۔ میں جب بلدیاتی ادارے انشاءاللہ تعالیٰ جلد پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بھی آ جائے گا ادھر کراچی شہر میں انشاءاللہ، تب بھی اس کو نظرداری اگر جب تک میں چیف منسٹر ہوں میں ہی کرتا رہوں گا۔ تھوڑا قریب کر لیں، آواز ابھی صحیح ہے۔ شاہ صاحب میرا سوال ہے، ایک امپورٹنٹ سوال ہے حیدرآباد کے حوالے سے۔ وہاں پہ حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا ہے، ایک نوجوان کو معمولی بات پہ قتل کیا گیا ہے، پولیس کے سامنے پولیس نے ذمہ داری ادا نہیں کی اور ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔
تو ابھی پورے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے سندھی پشتون لسانیت کے حوالے سے. آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, کردار ادا کریں. ایک فرد کا قصور ہے, اس نے قانون ہاتھ میں لیا, تو یہ بڑے حادثے سے ہو سکتا ہے. چاہے دوسرا یہ سوال ہے میرا برسات کے حوالے سے کہ بڑی بلڈنگز کو وہاں پہ جو ہے NOCیاں دی گئیں, نقشے پاس کیے گئے, ڈرینیج سسٹم اپڈیٹ نہیں ہوا. بڑا جو پرابلم ہو رہا ہے, پانی جو نکال نہیں ہو رہا ہے, تو اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہائی رائز بلڈنگز کو NOCیاں دی گئیں. تو اب تو خدا را اس پہ بند کروائیں, بین لگوائیں جب تک آپ اپ گریڈ نہیں کر دیتے سسٹم. دیکھیے پہلا آپ کا جو سوال تھا یہ بڑا افسوسناک واقعہ, اس کو پورا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پھیلنے دیں گے اس طریقے سے, اور جو سزا دلوائیں گے جس نے یہ جرم کیا ہے. آپ نے بڑی بلڈنگز کی بات کی, یس ایشوز ہیں, اور انفارچونیٹلی یہ بڑی بلڈنگز الاؤ, میں نے جو شروع میں کہا تھا نا کہ ایشو یہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے 2003-4 میں, کب مجھے یاد نہیں, قانون کا وزیر میرا نہیں تو وہ زیادہ یاد رکھتا ہے, انہوں نے کمرشلائز کر دیے بڑی سڑکیں, روڈ جو کمرشلائز کر دی. پیپلز پارٹی نہیں تھی, یہ جو آج کل بہت زیادہ بول رہے ہیں نا, نام بھی کسی کا نہیں لیتا, وہ لوگ تھے. اب ایشو یہ ہو گیا کہ آپ نے بلڈنگ بنا لی, اس کے ساتھ میرا پلاٹ ہے, روڈ کمرشلائزڈ ہے, اگر اجازت نہیں دیتے تو کورٹس نے اجازتیں دی ہیں بلڈنگز بنانے کی, انہی کورٹس نے پھر بلڈنگیں گرانے کی بھی بات کی جو بنانے کے بعد. وہ ایک بہت بڑا حصہ ہو جائے گا. میں اپنے آپ کو اس سے بری زماں نہیں کہتا ہوں کہ جی ہماری حکومت نہیں کیا, لیکن یہ پیچیدگیاں, لیکن آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک وہ انفراسٹرکچر نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ جوڈیشری بھی اس طریقے سے کوآپریٹ نہ کرے, بلکہ زمینی حقائق دیکھ کے اور فیصلے کرے. ہم نے بند کی تھی اور جوڈیشری نے ایک سنگل, میں آپ کو وہ ججمنٹ لا دوں گا جن صاحب کی تھی, اب وہ نہیں رہے, انہوں نے بلڈنگیں الاؤ کر دی تھی ساری. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا جو قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں وہاں کئی انکروچمنٹ بھی ہو چکی ہیں. دوسری جو ہمارے یہاں ڈیم بنے, خاص طور پہ گڈاب میں جو ٹھڈو ڈیم, لٹ ڈیم جو ہے, ہمیشہ عمر سے پانی اوور فلو بھی ہو جاتا ہے, تو اس کو باقاعدہ اس کو اپ گریڈ کرنے کا کوئی منصوبہ ہے, کیونکہ ہر سال پانی تو جمع ہوتا ہے. اور تیسرا سر آخری مختصر سوال ہے کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس سے ذکر کیا کہ ہم لوگ کئی دفعہ مس رپورٹنگ بھی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ نیشنل ٹی وی پہ مس رپورٹنگ ہوتی ہے, غلط رپورٹنگ ہو جاتی ہے کہ وہاں پانی ہے اور نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں مالکان سے بات کروں گا, لیکن اس حوالے سے نہیں کروں گا, مطلب اس حوالے سے کوئی کچھ دفعہ کافی دفعہ ہو چکی ہے, لیکن اس پہ جیسے اگر میں غلط رپورٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی پیمرا کے تھرو یا کچھ ایسا کچھ ہو تاکہ پتہ تو چلے کہ اصل اور غلط رپورٹنگ کیا ہو. اچھا وہ میں یہ کہوں گا ان کو کہ ابھی وہ کریں, کچھ کہوں گا تو کہیں گے کہ یار آپ لوگ کیا جرنلزم, یار بھائی. اچھا آپ کو پہلا سوال کیا تھا؟ ہاں دیکھیں اس کے ایشوز یہ تھے جو جہاں تک مجھے پتہ ہے, یہ ڈیمز بنے, یہ ندیوں کے اوپر ڈیمز بنتے ہیں. پرابلم کہاں کریٹ ہوا ہے کہ جو ان کی ڈاؤن سٹریم تھی, لوگوں نے سمجھا کہ پانی ادھر نہیں آئے گا, سادی ٹاؤن آپ کا بن گیا, باقی ان ندی واٹر ویز کے اوپر آپ نے زمینیں الاٹ کر کے اوور دا ایئرز دے دی, اسی وجہ سے وہاں زیادہ پرابلم ہوتا ہے. جی میں کب کہہ رہا ہوں بھائی, کینٹ بھی میں کہہ دیتا ہوں, کینٹ بھی وہی بنا ہوا ہے. میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایشوز یہ آئے کہ جو سٹی کی پلاننگ اوور تو یہ اب اگین اس کی ذمہ داری میرے اوپر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن یہ زیادہ تر ایشوز انفارچونیٹلی ہوئے ہیں جب صوبے کے اندر یا تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نہیں تھے, یعنی مارشل اللہ کا زمانہ تھا, یا اس صوبے کے مینڈیٹ کو منور کیا گیا. اور یہ بھلے آپ کسی دن بیٹھ کے, میں تو چاہوں گا یار آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, میرے پاس چاہے ریٹائر ہونے کے بعد ٹائم ہو پھر کروں, آپ لوگ کے پاس ریسورسز بھی ہوتی ہیں, ذرا کوئی اسٹڈی تو کریں, میری جو غلطی ہے مجھے بتائیں کہ مراد علی شاہ تم نے یہ غلط کیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر شرجیل میمن کی غلطی ہے, ناصر شاہ کی غلطی ہے, انہیں بھی تو بتائیں. اب آپ کہیں گے نام نہیں لیتا میں دوسروں کا, ایم کیو ایم کو بتائیں, پی ٹی آئی کو بتائیں, جو مارشل لاء کے زمانے کے لوگ ہیں سب کو بتائیں کہ آپ کی غلطی ہے. جماعت اسلامی کو بتائیں جنہوں نے کمرشلائز کی ہے سڑکیں. تو یہ چیزیں
اب اس وقت میں حکومت میں ہوں تو کرٹیسزم میں نہیں لینا ہے, یہ مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہے گی اور یہ کرٹیسزم لیتی رہے گی, اس لیے کہ ان کے پاس کچھ اور نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا ایکنالج کیا نا کہ غلط خبریں آتی ہیں, ہمیں بتا بھی دیا کریں, میں کوشش کروں گا, لیکن یہ ڈرتا ہوں کہ پھر آپ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہیں اور ڈائریکشن. آپ میں پرسنلی نہیں کہہ رہا, آخری کوشچن کر لے یار, میرے 4 بجے کی میٹنگ. بتا دیجیے شاہ صاحب, ہم نے رپورٹنگ کی, ڈیفینس کی بھی کی, میرا گھر بھی اس طرف ہے, کورنگی میں بھی جانا ہوا. 2 بڑے اہم نالے ہیں جہاں پر ابھی بھی جو میری نظر میں تجاوزات ہیں. ایک محمود آباد نالا, جب وہ ڈیفینس میں آتا ہے تو اس کا چوڑائی کم ہو جاتی ہے. پیچھے آپ لوگوں نے گھر گرا دیے, اس کی چوڑائی بھی آپ کو پتہ ہے, آگے آئے تو چوڑائی کتنی رہ جاتی ہے, یہاں پر رکاوٹ ہے. دوسرا جو کورنگی 1 نمبر سے آ رہا ہے نالا, جو سی بی ایم کے پاس آتا ہے, بالکل باٹم لیک ہے وہاں پر. سی بی ایم کے پل کے اگر آپ کھڑے, آپ نے وزٹ بھی کیا, تو وہ پوری سی بی ایم کی پارکنگ بنی ہوئی ہے. جہاں گھروں کی انوسی کینسل ہو گئی, لیز کینسل ہو گئی, تو یہ پارکنگ کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ کورنگی روڈ جو ٹوٹ گئی, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. سب سے پہلے تو جو محمود آباد نالا ہے نا, لاسٹ ایئر جب ہم اس پہ 2 سال پہلے کام کر رہے تھے تو انیشلی کہا کہ جو پورا رائٹ آف وے دیا جائے جو نقشوں میں ہے. ادھر گراؤنڈ پہ جا کے کہا کہ بھائی آگے جا کے یہ 80 فٹ کا رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو ڈسچارج آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں, مطلب ادھر آپ اس کو کر دیں کہ وہ 300 کیوسک لے جائے, آگے جا کے اگر وہ 150 کیوسک لے جاتا ہے تو وہاں تو پانی رک جائے گا. تو ہم نے اس وجہ سے پھر وہ جو انکروچمنٹس تھیں یا جو تھی وہ کم گرائیں اور اس نالے کو ڈیپتھ بڑھائی, اور یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. اگین کب ہوا ہے یہ جو اس کے ساتھ میں جو ابھی بات کی نا, ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا جب یہ سارا ہوا ہے. دوسرا آپ نے وہ سی بی ایم کے پارکنگ کی بات کی, میں نے تو کہا نا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمیں بہت سوچنا پڑے گا, اور شاید اگر مجھے میری کابینہ اجازت دے گی میں کابینہ میں لے جاؤں گا, سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگ گراؤں گا تاکہ دوسروں کو بھی پھر ہاتھ ڈال سکوں. ٹھیک ہے میرے خیال ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ 1.5 ارب روپے جو ہے پی ڈی ایم کے لیے جو ہے بجٹ میں رکھے گئے تھے, 66 ارب روپے, کل حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 66 کروڑ روپے سوری اس کے لیے وہ جاری کیے گئے پی ڈی ایم کو جاری کیے گئے ہیں, لیکن پی ڈی ایم میں کئی بارشوں میں کہیں نظر نہیں آئی, کوئی کام نہیں ہوا. کل سوال بھی ہوا اس کا, ایم کیو ایم نے بھی سوال کیا یہ پی ڈی ایم کے حوالے سے. میں کچھ اور کہوں گا, وہ نمبرز کا تو مجھے پتا کتنے ہوئے, مجھے اس وقت نہیں علم کہ 66 کروڑ ہوئے یا 1.5 ارب روپے یا 10 ارب روپے ہوئے, جو بھی ہوئے. جو آپ کا دوسرا تھا نا کہ کہیں نظر نہیں آئی, اس سے مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے. میں نے بھی دیکھی رسول بخش جانے آپ کے جو سارے پمپس لگے تو پی ڈی ایم اے کے تھے, تو میں صرف جن لوگوں نے یہ کہا, آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, جن لوگوں نے کہا کہ اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھا دیں, پی ڈی ایم اے موجود تھی, پی ڈی ایم اے پورے سندھ میں موجود رہی ہے. ہاں دیکھیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہر جگہ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اور ان کو درست کرتے, لیکن یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہیں نظر نہیں آئی, وہ نظر خود کہیں نہیں آئے بھائی, سوائے ٹی وی چینل پہ.